أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المہد الى اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. یقیناً ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ ہم سب علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اپنی عبادتوں کو کامل بنا سکیں، اور سبحان اللہ رب العالمین اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکے. تو الحمدللہ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اپنا جو سلسلہ ہم نے رکھا ہے 40 منٹ کا سیشن، تو انشاءاللہ وہ 40 منٹ کا سیشن جو ہے انشاءاللہ وہ ہمارا جاری رہے گا. اور انشاءاللہ ناظرین کرام روزانہ الحمدللہ UK ٹائم 2 بجے اور پاکستانی ٹائم 6 بجے انشاءاللہ ہم لائیو ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ 6:40 تک، اور UK ٹائم پاکستانی ٹائم 6:40 تک انشاءاللہ یہ سیشن رہے گا، اور UK ٹائم انشاءاللہ 2:40 پر یہ ہمارا یہ سیشن اختتام پذیر ہوگا. تو ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے کل ہم نے ناظرین کرام جو بیان کیا تھا وہ تھا سبحان اللہ، یعنی کہ ہم نے طہارت میں سے بھی کچھ حصہ بیان کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے قرآن کریم کی تعوذ میں سے پہلا حصہ سیکھا تھا، پہلا کلمہ سیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ، بلکہ ہم نے تجوید کے 2 لیٹر سیکھے تھے الفابیٹس میں سے، اور قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں سے پہلی آیت سیکھی تھی، اور طہارت میں سے طہارت صغریٰ اس کے 2 فرض سیکھے تھے. اور اسی طریقے سے ناظرین کرام آج بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. آئیے پہلے کچھ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت تو بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ، ایمان والے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں رب العالمین کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، آ جاؤ، جو مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میری بارگاہ سے دور ہے، اسے وہ اگر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. میں نے یہاں تک کہ شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، میں نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دی ہیں، اور میں نے معافی کا دروازہ بھی کھول دیا ہے، اور جنت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو ایمان والا ابھی بھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائے، اس انداز سے ذکر و اذکار نہ کرے، اس انداز سے صوم و صلات کا پابند نہ ہو، نماز کو بنا کر نہ پڑھے. ہمارے یہاں میجورٹی وہ لوگ ہیں ناظرین کرام جو نماز کو بنا کر نہیں پڑھتے. نماز تو پڑھتے ہیں، بس نماز ایک جیسے فرض کہتے ہیں جو ہے قرض سمجھ کر اتار دیتے ہیں. تو نماز جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں لازمی طور پر ہمیں کیا ہے، اس کو بنا کر پڑھنا ہے کہ ہمارا قیام کیسا ہے، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارے سجود کیسے ہیں. یہ تمام اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، یہ اس میں طمانینت ہونی چاہیے، رکوع ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ایک فوجی اگر اپنے آفیسر کے سامنے اپنا سلوٹ ہی صحیح نہیں کرتا تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اس نے ٹریننگ صحیح نہیں کی. لیکن ہم کیسے امتی ہیں کہ 40 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں نماز کے ارکان کی صحیح طور پر ادائیگی میں نہیں آئی. تو اس سے انشاءاللہ ناظرین کرام ماہ رمضان مبارک کی یہی سب سے بڑی فضیلت ہم نے حاصل کرنی ہے کہ شیطان زنجیروں میں قید ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں. اب ہم نے یہ شیطان پر ملبہ بھی نہیں ڈالنا کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم اس لیے نہیں سیکھ سکے کہ شیطان نے وسوسہ دیا. نہیں، اب شیطان مجھ سے اور آپ سے دور ہے. اب ہمارا نفس ہے، ابھی نفس کی ٹریننگ کرنی ہے. ہم نے نفس کی نہیں ماننی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے اور اس کو منوانی ہے. اب سبحان اللہ، اسی لیے رمضان کا روزہ رکھنا بظاہر مشکل کام ہے، لیکن سبحان اللہ جب رب کی رضا دیکھتے ہیں، نفس کی نہیں مانتے، رب کی رضا دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی، فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا.
اب اس کا بدلہ اللہ کریم کیا دیں گے؟ سبحان اللہ، وہ کیا بدلہ ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو سبحان اللہ، ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں، ان کو قیمتی بنائیں، اور ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو قیمتی بنانے کے لیے ناظرین کرام الحمدللہ آپ یہ ہماری کلاس شروع ہم نے کی ہے، تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کلاس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ماشاءاللہ ہماری اس کلاس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اب یہ تو پہلا حصہ تھا، اب دوسرا حصہ ہمارا تجوید کا ہے۔ تجوید کے اندر الحمدللہ ہم نے قرآن کریم کے 29 حروف میں سے، یعنی بیسک 29 حروف ہے، اس 29 حروف میں سے 2 لیٹر ہم نے سیکھے تھے۔ پہلا حرف سیکھا تھا ناظرین کرام الف، اور دوسرا سیکھا تھا با۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ با الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ کل کی نشست میں نے بتلایا تھا۔ ناظرین کرام، بظاہر ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ یار یہ الف اور با ابھی ہم سیکھیں گے۔ ہاں ناظرین کرام، یقین جانیے کتنے میجورٹی ہے، 60% میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کہ جو نمازوں کے لیے مسجدوں میں جاتے تھے، یقین جانیے کہ ان کو نماز صحیح طور پر نہیں آتی، ان کو سورۃ الفاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ ان کے تجوید کی ادائیگی درست نہیں ہے، ان کے لیٹرز کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے صرف 29 حروف ہیں، 29 حروف الفابیٹس، یعنی عربک لیٹرز۔ اگر ہم ان کی ادائیگی درست کر لیں تو سبحان اللہ پھر ہماری ادائیگی قرآن کریم کی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ تو کل ہم نے ذکر کیا تھا الف اور با۔ تو الف جو ہے ناظرین کرام، وہ ہم الف کا مخرج کیا تھا؟ منہ کے خالی حصے، جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے، پرناؤنسنگ فرام ایمٹی ماؤتھ۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ الف کہاں سے ادا ہوگا؟ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد میں کچھ دوستوں کو یہ پیغام بھی بھیج دوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بیچاروں نے کہا تھا کہ قاری صاحب جب آپ لائیو آئیں تو ہمیں بھی اس کا لنک شیئر کر دیجیے گا۔ تو میں نے کہا کہ ذرا مجھے یاد آیا ذہن میں کہ میں ان کو یہ لنک بھی شیئر کر دوں۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی اس لنک کو زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کلاس میں شامل ہوں اور دین سیکھ سکیں۔ جی ناظرین کرام، تو اب ایک تو یہ ماشاء اللہ کہ ہم نے اس انداز سے اس پر توجہ کرنی ہے کہ الف کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔ با کا کیا مخرج ہے؟ با کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کرتے ہیں، ب، اور میں نے کل بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، اس کی آپ نے یقیناً پریکٹس کی ہوگی، اور پریکٹس جتنی کریں گے اتنی ادائیگی آپ کی بہتر ہوگی۔ تیسرا لیٹر ہے ناظرین کرام، وہ ہے تا۔ اب تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ تا کا مخرج بہت آسان ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ، اوپر کے جو 2 دانت ہیں بڑے والے، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ یہاں سے زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی اس کی بالکل بیک، جہاں سے دانت شروع ہو رہا ہے، اس کی جو اوپر کا حصہ ہے گم کا، وہاں پر آپ نے اس کی جڑ پر زبان کی نوک لگانی ہے۔ ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا روٹس آف اپر فرنٹ ٹیتھ، یعنی کہ آپ نے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ پر لگانا ہے۔ مثال کے طور پر تا، تا، اب اس کو بھی ادا کرتے وقت منہ اوپر کی طرف نہیں کھولنا ہے، تا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے منہ دونوں سائڈوں کی جڑ پہ کھولنا ہے، تا، تا۔ اس طریقے سے ہم نے، یہ ذرا دھیان میں رکھیے گا کہ منہ ہم نے دونوں سائڈ کی جانب پہ کھولنا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا حرف ہے فا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ 2 لیٹر سیکھیں گے، تو یہ اگلے 2 لیٹر کون سے تھے آج کے؟ ایک تا ہے، اس کی ادائیگی یقیناً آپ کو آ چکی ہے، بتا بھی چکا ہوں۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ دوبارہ بتلا دیتا ہوں، انگلش میں بتاتا ہوں، ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا روٹس آف اپر فرنٹ ٹیتھ، یعنی زبان کی نوک، اردو میں زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے یہاں سے تا ادا ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت منہ اوپر کی جانب نہیں کھولیں گے، تا نہیں کریں گے، بلکہ تا، یعنی اسمائل جس طریقے سے کرتے ہیں، دونوں ہونٹ سائڈ کی جانب کھولیں گے، تا۔ میرا کچھ گلا خراب ہے۔ اس کے بعد اگلا لیٹر ہے فا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ یا زبان کا جو اگلا سرا ہے، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہاں سے تا آتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ، ٹاپ آف دا ٹنگ، ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا روٹس آف اپر، ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ، یعنی ٹاپ آف دا ٹنگ،
یعنی کہ یہ جو اگلا زبان کا اگلا حصہ ہے نا، یہ ٹاپ، یہ حصہ جو اوپر کے انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ، انر ایج کہتے ہیں یہ جو دانتوں کے اندرونی کنارہ ہے، یہ والا اوپر والا. تو دیکھیں اب اگر کوئی اس طریقے سے ادا کرے گا سا تو یاد ادا نہیں ہوگا. تو اس کو ادا کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم، یعنی کہ اس کو ہم اس طریقے سے ادا کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں، سا کو ادا کرتے وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا، سا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں زبان کے سرے کو اوپر کے دانتوں کے ٹاپ آف دا ٹنگ ایٹ دا انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ، یہاں سے سا ادا ہوگا. اس کے بعد اب ناظرین کرام یہ 4 لیٹر ہمارے کمپلیٹ ہوئے. پہلا الف، دوسرا ب، تیسرا ت اور چوتھا ث. تو پہلا الف جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے، pronouncing from empty mouth. ب pronouncing from wet part of the both lips یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملا کر سختی سے ادا کرنا. تا کا مخرج کیا ہوا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ سے یہ کیا ادا ہوگا، تا ادا ہوگا. اس کے بعد اگلا لیٹر ہے ث. ث کا مخرج کیا ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ث ادا ہوتا ہے، ٹاپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج اپر فرنٹ ٹیتھ. تو ناظرین کرام الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا روزہ، اور الحمدللہ اگر آپ نے ماہ رمضان مبارک کے دوسرے روزے میں سبحان اللہ اگر آپ نے یہ یاد کر لیے یا آپ کو یہ لیٹر یاد ہو گئے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہے کہ زندگی کے اتنے عرصہ آپ کا گزر گیا اور آپ کو یہ 4 لیٹر کی ادائیگی کا پتہ نہیں تھا. ہاں یہ تو پتہ ہے، استاد نے پڑھایا تھا الف، ہم نے کہا پڑھا الف، پتہ نہیں تھا کہ ادا کہاں سے ہوتا ہے، نکلتا کہاں سے، منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر گھر میں دروازہ بھی ہے، کھڑکی بھی ہے. اگر کوئی دروازے کے بجائے کھڑکی سے چلے جائے، نکل تو وہ بھی باہر جائے گا، لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ یار یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے، عقل و دانش رکھنے والے لوگ، عقل و شعور رکھنے والے لوگ وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ کیسے بیوقوف ہے، دروازہ نکلنے کا راستہ ہے، یہ کھڑکی سے نکل رہا ہے. بعینی بلا تمثیل و تشبیہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کے نکلنے کی جگہ ہے. اگر ہم ان کو حروف کو وہاں سے ادا کریں گے تو یقیناً ہماری یہ ادائیگی درست ہوگی. تو اس لیے ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ان کو ادا کرتے وقت ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے لازمی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے ناظرین کرام، ہم نے ان کے مخرج سے نکالنا ہے. اگر ہم ان کے مخرج سے نہیں ادا کریں گے تو یقیناً پھر ہمارے لیے جو ہے ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن وہ ادائیگی ایسی ہوگی جس طریقے سے آج تک ہم سورۃ الفاتحہ کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنی ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو آج ہم نے 4 لیٹر پڑھے. اب اگلا سبق ہوگا ناظرین کرام، ہمارا اگلا سیگمنٹ وہ ہوگا طہارت کے اوپر. پہلا ہم نے کچھ رمضان کی فضیلت پر بات کی، پھر دوسری ہم نے تجوید پر بات کی، اب تیسرا ہمارا ہوگا طہارت پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین کرام کل کے لیسن میں ہم نے طہارت کی 2 قسمیں بیان کی تھی. طہارت کہتے ہیں پاکیزگی. ایک ہماری فطرت یہ کہتی ہے، ہمارا اندر سے نفس یہ کہتا ہے، ہماری من کی چاہت یہ کہتی ہے یار گندگی نہیں اچھی لگتی، صفائی ستھرائی. لیکن ایک چاہت وہ ہے جو شریعت کی چاہت ہے. شریعت کی نظر میں مثال کے طور پر آپ نے بڑے اچھا نہایا دھویا، بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے نہایا دھویا، بڑے اچھے صابن سے بھی آپ نے منہ ہاتھ دھویا، لیکن نہیں، شریعت کی نظر میں یہ پاکی ناپاکی نہیں ہے. شریعت کی نظر میں پاکی یہ ہے کہ جو آپ شریعت مطہرہ نے جو سسٹم بنایا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے، اب اس کے لیے ناظرین کرام آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو لازمی طور پر شریعت کو فالو کرنا ہوگا. اور شریعت نے یہ بتایا، ہمارے دین اسلام نے، فقہاء نے لکھا کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، پاکیزگی کی 2 قسمیں ہیں. ایک چھوٹی پاکیزگی ہے اور ایک بڑی پاکیزگی ہے. چھوٹی پاکیزگی کیا ہے ناظرین کرام؟ چھوٹی پاکیزگی یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے. طہارت صغریٰ، طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی طہارت. اور وہ کیا ہے؟ وضو. اور اس میں ناظرین کرام میں نے ذکر کیے تھے کہ 4 وضو کے فرض ہیں. وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں. نمبر 1 چہرے کا دھونا. الحمدللہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. میں نے ذکر کیا تھا کہ اکثر لوگوں کے یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یہ حصہ بھی خشک رہ جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. اور یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ وضو کے اعضاء ان کا دھونا فرض ہے
ان پر سے 3 قطرے پانی کا بہہ جانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر 3 قطرے پانی کے نہیں بہتے تو یقیناً پھر ناظرین کرام یہ آپ کی نہ نماز ہوگی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج میرے معاشرے کے اندر ہم سب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر آنکھوں سے نہیں روک پا رہے، کانوں سے فحش گفتگو رک نہیں پا رہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سبحان اللہ کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو ناظرین کرام سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے کہ وضو کے اگر 4 فرض صحیح طور پر ادا کیے جائیں، وضو کی سنت طریقہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن کم سے کم ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کسی دوسرے مسلمان کو بتانے کے لیے، کسی کو سکھانے کے لیے۔ اگر آج گھر کے اندر بیٹھ کر، لاک ڈاؤن ہے، گھر کے اندر بیٹھ کر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وضو کے مسائل اور دوسرے مسائل سیکھیں، روزوں کے مسائل، انشاءاللہ آخر میں ہم کوشچن آنسر سیشن کریں گے، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی کہ ناظرین کرام 40 منٹ سے زیادہ جو ہے ہم یہ سیشن نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے کہ طہارت کا کامل ہونا نماز کے لیے، عبادات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یقین جانیں یہ جتنے اللہ والے تھے، یہ سبحان اللہ، ان کے جو نماز کے اندر دل لگتا تھا، نماز میں خیالات نہیں بھٹکتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ سبحان اللہ ان کی طہارت کامل کیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر اجتماعی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً پھر مقتدیوں میں سے کسی کا وضو کامل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے مقتدیوں کا اثر امام پر بھی ہوتا ہے اور امام سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ضروری بات ہے کہ طہارت کو کامل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو طہارت کو کامل کرنے کے لیے طہارت کی پہلی قسم طہارت صغریٰ، الحمدللہ اس پر ہم نے کل بات کی اور اس کے 2 فرض بیان کیے۔ نمبر 1 فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ پورا حصہ دھونا اچھی طریقے سے، 3 قطرے پانی کے بہہ جائیں، یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرض تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، انکلوڈ ایلبو، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی کونیوں تک نہیں ہے، کونیوں سمیت۔ تو الحمدللہ کل اس پر بات ہو چکی تھی کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ لوٹے وغیرہ سے وضو کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے کرتے تھے، کوئی سنت طریقہ تو نہیں ہے پانی یہاں ڈال کر اس طرح چلو سے، لیکن آج کل تو نلکے آپ نے کھولا اور ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ نے پورے ہاتھ کو دھو دیا، پانی بہہ گیا، الحمدللہ 3 قطرے پانی کے بہہ گئے۔ اب وہ چاہے ایک قطرے میں، کیونکہ پانی اتنا موٹا گرتا ہے، اور اگر آپ ایک ہی اس میں ماشاءاللہ گر گئے تو 3 مرتبہ دھونا پھر ضروری نہیں ہے کہ اتنا پانی گر گیا کہ 3 قطرے ماشاءاللہ ایک عضو سے گر گئے، یعنی کہ اس پر بہہ گئے، تو الحمدللہ آپ کا وضو یہ کامل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیونکہ پانی کا ہم نے ضیاع بھی نہیں کرنا، اسراف بھی نہیں کرنا، تیسرا ہے ناظرین کرام، وہ کیا ہے فرض، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ربع یعنی کہ 4 انگلی کے برابر، 4 انگلی کے برابر جو حصہ ہے اس کا مسح کرنا کیا ہے، یہ کیا ہے، فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور جب انشاءاللہ وضو کی سنتیں بیان کروں گا تو اس وقت انشاءاللہ وضو کا اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ مسح کا وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اب کیا ہے کہ ہم نے کیا بات نوٹ کی کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ کیا ہے، فقہاء نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے کہ چوتھائی حصے کا مسح کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، لیکن اب اس کا مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا، لیکن یہ طریقہ آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کو آپ تر کریں گے، یعنی پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کو تر کر لیں، اور یہ طریقہ ہے، میں پھر بھی انشاءاللہ جب سنت طریقہ بیان ہوگا میں پھر بیان کروں گا۔ یہ جو 3 انگلیاں ہیں نا، صرف یہی مس کریں گے آپ، اوپر والی یہی 3 انگلیاں مس کریں گے، یہ شہادت کی انگلی، انگوٹھا
اور ہتھیلی یہ جو ہے آپ نے پہلے استقبال ہے، پہلے استدبار ہے، پھر استقبال ہے، یعنی پہلے پیچھے کی طرف جائیں گے پھر آگے کی طرف آئیں گے. پھر میں انشاءاللہ جب وضو کا صحیح طریقہ بیان کروں گا، سنت طریقہ، تو انشاءاللہ اس پر میں ذکر کروں گا. تو چوتھا فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. اب اس کے بعد اگلا فرض کون سا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے. میں ایک دفعہ کلاس لے رہا تھا تو وہاں ایک نوجوان مجھے کہنے لگا اپنے دونوں پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا. تو گھٹنے میں اور ٹخنے میں فرق ہے. ٹخنا کیا ہے؟ جو ہمارے پاؤں کی جہاں سے ہمارا پاؤں ختم ہوتا ہے وہاں پر ابری ہوئی دو ہڈیاں ہیں دونوں سائڈ پر، ان کو کہتے ہیں ٹخنا، کعب کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی کعبۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ زمین پر ابھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں نا کعبے کو کعبہ بھی سے، تو اسی لیے یہاں بھی وارجلکم الی الکعبین، یعنی دونوں پاؤں کے یہ جو ٹخنے ہیں نا یہاں تک پاؤں دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. وارجلکم الی الکعبین. اب یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں، ویل اللہ، فرمایا کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی. تو اکثر لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت جلدی جلدی پاؤں دھو لیتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا پچھلا حصہ جو ہے جو ٹخنے کے بالکل سیدھ میں پیچھے یہ سارا خشک رہتا ہے، تو وضو نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے ناظرین کرام، جن اعضاء کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اگر بال کے باریکی کے برابر بھی وہ جگہ خشک رہی، اس پر سے پانی نہ بہا، تو آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا شریعت کی نظر میں، فقہا کے نزدیک. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھیں. اتنا مشکل نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. سبحان اللہ، ہمیں تو آج تو کہتے ہیں کہ بھائی 20 منٹ ہاتھ دھو تاکہ جراثیم کہیں بھی نہ رہ جائیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار وضو کے 4 فرض صحیح طور پر جو ادا کر دے تو انشاءاللہ. اب یہ آپ دیکھ لیں جو اچھی طرح جو ہے ہاتھ دھو کر چہرہ دھو لے، کہاں جراثیم رہیں گے؟ جو کرونا وائرس تو دور بھاگ گیا. اور سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اچھی طرح دھو لے، سبحان اللہ وائرس بھاگ گیا. اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بالوں پر اگر کہیں کوئی وائرس تھا تو فرمایا کہ سروں کے مسح کرنے سے وہ بھی ختم. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت. اگر وضو کے 4 فرض بھی ادا کرنے تو سبحان اللہ. اسی لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کم سے کم ہم روزانہ وضو کر لیں جب بھی، اور کوشش کریں ماہ رمضان مبارک میں باوضو رہیں، کوشش کریں باوضو رہیں، انشاءاللہ باوضو رہنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کرنا آسان ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، اب تو ہم نے ہمارے پہلے سیگمنٹ میں تجوید کے لیسن میں ہماری سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کی ہم نے پریکٹس کرنی تھی، ہم فوراً طہارت کی طرف چلے گئے. تو اب ہم نے ناظرین کرام سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کی کل ہم نے پریکٹس کی تھی، تو انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ناظرین کرام، ہمارے 3 سیشن بلکہ 4 سیشن ہوتے ہیں. پہلے کے اندر ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تجوید پر بات کرتے ہیں، تیسرا پھر ہم جو ہے طہارت پر مسائل جو بیسک دین ہے الحمدللہ اس کو سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم کوئسچن آنسر سیشن کرتے ہیں جس میں آپ کے سوالات جو ہے وہ انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ یہ جو آپ تک یہ پہنچی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین سیکھ سکیں. اب اگلا جو ہے ناظرین کرام وہ کیا ہے؟ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی کل ایک آیہ مبارکہ سیکھی تھی، وہ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں رہ گئی تھی، مجھے بھی یاد آئی. سورۃ الفاتحہ کی کل ہم نے اس سے پہلے تعوذ میں سے اعوذ سیکھی تھی. اعوذ اکثر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من، اعوذ باللہ. بھائی شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن کن کلمات سے مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو شیطان تو پھر بھی ہمارے قریب ہوتا ہے، بولتے ہیں میں نے اتنی مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لی لیکن شیطان نہیں بھاگتا. پہلے زمانے میں بزرگان دین کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا شیطان بھی کسی کے ساتھ ہو تو فرمایا 21 مرتبہ پڑھ لیتے شیطان بھاگ جاتا تھا. لیکن ہم جو ہے پڑھ کے ساری تسبیح بھی پڑھ لی، اس کے بعد بھی شیطان نہیں بھاگ رہا، غصہ ختم نہیں ہو رہا. کسی کو غصہ آتا ہے کوئی اس کو کہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لو، اس کو اعوذ باللہ بھی پڑھ رہا تو پھر بھی اس کو نہیں پڑھ. کیوں؟ اعوذ باللہ کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہے. تو تعبد میں سے ہم نے کل سیکھا تھا اعوذ، حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، نہ کہ او، اور ذال پیش ذو. اعوذ باللہ، با کو لام سے ملائیں گے، با لام زیر، بل لام کھڑی زبر لا، باللہ ہا زیر ہی، باللہ. اعوذ باللہ. اب دیکھیں باللہ میں اللہ کے لام کا یہ رول ہے کہ جب بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگی، پیش ہوگی، تو اللہ کے لام کو ہم موٹا کر کے فل ماؤتھ کر کے پڑھیں گے. لیکن جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو ہم وہاں پر اللہ کے لام کو لائٹ کر کے پڑھیں گے. تو جس طریقے سے باللہ، اکثر پڑھتے ہیں باللہ،
باللہ نہیں ہوگا، باللہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب با کو لام سے ملائیں گے تو یہاں پر ہم اس پر تشدید کی علامت ہے، اس کو خوب جماع کے ساتھ پڑھیں گے. ہمارے صرف 7 منٹ باقی ہیں اور ہماری نشست ختم ہونے والی ہے. تو حضرات کرام، باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، کیا؟ من الشیطان، باللہ من الشیطان. اب میم زیر می، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، من الشی، طا کھڑی زبر طا، من الشیطان، نون را زیر نر، من الشیطان الرجیم جو ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو من الشیطان، اکثر شین پر زور نہیں دیتے کیونکہ شین ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ ہے، اس پر تشدید کی علامت ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے من الشیطان، من الشیطان. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس پر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کل ہم نے پڑھی تھی، الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. کل ہم نے یہ پڑھی تھی. آج پڑھیں گے اگلی آیت، الرحمن الرحیم. اکثر کیا کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، نماز میں پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نے ہا کی ادائیگی صحیح نہیں کی تو یقیناً ہا کے معنی بدل کر رحمان نہیں ہوگا، رحمان ہو جائے گا. آپ علماء سے پوچھئے گا کہ وہ بتائیں گے کہ اس کے معنی کتنے بدل جاتے ہیں. تو یہ کتنا غلط ہے. ہم رحمان کو بھی ساری زندگی رحمان کا کھاتے ہیں، رحمان کا پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کی رحمیت، اس کی مہربانیاں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن آج تک ہم نے اس کو رحمان بھی صحیح طور پر نہیں پکارا، ہم نے الرحیم بھی اسے صحیح کہہ کر نہیں پکارا. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اپنے رب کا نام بھی صحیح طور پر لینا نہیں آتا. تو اس طریقے سے الرحمن. اب دیکھیں حمزہ کو را سے ملائیں گے. یہاں جو ہے لام بھی لکھا ہوا، لیکن یہاں لام جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا. الرحمن، الرح، حمزہ را زبر ار، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑی زبر ما، الرحمن، نون را زیر نر، الرحمن، را زبر را، نون را زیر نر، را زبر را، الرحمن الرا، حا یا زیر حی، میم زیر می. یہاں تو آخر میں ہم جب وقت کریں گے تو میم کو ساکن کر دیں گے. الرحمن الرحیم. اب ہا کے بعد جو یا مدہ ہے، اسے الف کی مقدار کھینچنا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن میں بھی جو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے بھی کیونکہ ورٹیکل حرکہ ہے، کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. الرحمن الرحیم. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا ناظرین کرام. سورۃ الفاتحہ کی ہم نے 2 آیت مبارکہ، اگر پورے رمضان مبارک میں ناظرین کرام ہماری سورۃ الفاتحہ درست ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. تو الحمدللہ آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بنانے کے لیے الحمدللہ ناظرین کرام یہ سلسلے کا آغاز کیا. تو کوشش کریں کہ ناظرین کرام اپنے آپ پر توجہ دیجیے، اپنا محاسبہ نفس کریں کہ آپ بحیثیت مسلمان آپ کیسے مسلمان ہیں، کہ آپ کو بیسک دین آتا ہے. اگر بیسک دین نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. روزانہ 2 بجے سے لے کر انشاءاللہ العزیز، آج بھی ہم کچھ ڈیلے ہو گئے، لیٹ ہو گیا میں بھی، تو 2 بجے سے لے کر انشاءاللہ ہمارے 2:40 تک یو کے ٹائم اور پاکستانی ٹائم 6:40 تک ناظرین کرام ہماری 6 بجے سے لے کر 6:40 تک یہ کلاس ہوگی. تو تمام حضرات، اور شام کو ہماری افطار ٹائم جو ہے یو کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مطلب 4 گھنٹے کا فرق ہے تو اس کا اندازہ کر لیجیے گا. تو یہ ہماری افطار ٹرانسمیشن ہوگی. سحر کے ٹائم پہ الحمدللہ ہم روزانہ 1 سپارہ 2 سپارہ 3 سپارے جتنے بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ سحر کے ٹائم میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں 1 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے تک ہماری ٹرانسمیشن. میری کوشش ہے کہ 1 سے 3 تک الحمدللہ اس میں ہم جتنے منزل پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے 3 سپارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اس میں 2 رکوع باقی ہیں انشاءاللہ. تو وہ ٹرانسمیشن بھی انشاءاللہ آپ کی اسی پیج پر آپ کو ملتی رہے گی. ناظرین کرام کچھ سوالات ہیں، ان کے سوالات شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ بھی اپنے سوال مجھے بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوالات میں سے مجھے کل ایک سوال کسی نے پوچھا کہ قاری صاحب اگر
کسی نے زندگی میں وضو تو کرتا تھا، لیکن اگر وضو کرتے اس کو بے دھیانی میں، جیسے کہ اکثر لوگ واش بیسن میں وضو کرتے ہیں تو وہ بھی واش بیسن میں وضو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم واش بیسن پہ ہم وضو کرتے تھے اور وہاں پر جلدی جلدی منہ دھو لیا. اب مجھے وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا، جس طریقے سے آپ نے بیان کیا تھا کہ پہلے 2 فرض جو آپ نے بیان کیے تھے کل، تو وہ مجھے صحیح طور پر نہیں آتے کہ میری نمازیں ہو گئیں. تو دیکھیں میں اس میں تو ایک یہ ہے کہ اگر بے احتیاطی میں ہوئی ہے، بھول سے ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. اور اگر یقین کی کیفیت میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا وضو کامل نہیں تھا، مثال کے طور پر کبھی ایسی کیفیت تھی کہ آپ کی آستین آپ کی بہت زیادہ ٹائٹ تھی اور آپ نے یہیں تک ہاتھ دھو لیا تھا اور اوپر تک آستین کو اوپر تک نہیں چڑھایا تھا، اور آپ نے ایلبو جو ہے انکلوڈ ایلبو یعنی اپنی کوہنیوں سمیت نہیں دھوئے تھے، آپ کو اگر یاد ہے تو اس وقت کی نماز کو تو لوٹانا آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے، آپ پر کمپلسری ہے. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے بھول ہو گئی آپ نے پچھلے زندگی میں، تو اب ان کی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے. لیکن اب جو آپ کی زندگی میں آگے آپ مسائل سیکھ رہے ہیں تو اب ان پر عمل کرنا اور اپنی نمازوں کو، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو وضو کے 4 فرض صحیح طور پر یعنی کہ وضو کے 4 فرضوں کو صحیح طور پر یعنی کہ دھو لے اور یقیناً سنت طریقے سے پورا وضو کر لے، یقین جانیے کہ اس کی نماز کے اندر روحانیت اس کو نصیب ہوگی، اس کو سجدوں کی نورانیت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دوسرا انشاءاللہ ہم جب نماز میں سیدنا ناظرین کرام ٹائم بھی ختم ہو گیا تو میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم جو ہے کوشش یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ کہ 40 منٹ کے بعد جو ہم اپنی ٹرانسمیشن نہ کریں. تو ناظرین کرام اب یہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. تو آپ سے بھی کچھ دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. پہلے روزے کے اعمال بھی شیئر کیے گئے تھے، دوسرے روزے کے اعمال بھی شیئر کیے گئے، اب انشاءاللہ تیسرے روزے کے اعمال بھی آ جائیں گے. یہ ساری کوششیں جاری ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ناظرین کرام لوگ جلدی جلدی جا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا یار اس رمضان مبارک کو 2020 کے رمضان مبارک کو یادگار رمضان بنانا ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یوٹیوب چینل پر، سلسلہ یادگار رمضان. تو الحمدللہ یادگار رمضان میں الحمدللہ ہماری یہ نشستیں جاری ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ہمت طاقت دے کہ میں اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیوسلی اکیلے ہی ہوں، اور میں کچھ ایسے دوست بھی مجھے چاہیے جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ماہر ہوں، تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کریں تاکہ جو ہم اس معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے اسی طرح تعاون کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین آج کی کلاس بھی پائے تکمیل کو پہنچی. یا رب العالمین جو سیکھا سکھایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو دین متین کو، بیسک دین کو، جو بنیادی دین ہے یا رب العالمین، بنیادی ہماری ضرورت ہے، ہماری دین کی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے یا اللہ اسے سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم غافل رہے، غفلت میں رہے، یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ تو اس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. یا رب العالمین اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. یا اللہ جو دین کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے، یا اللہ اس کی زندگی کو تو آسان کر دیتا ہے. یا اللہ ہماری زندگی کو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم سب کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق نصیب فرما. رمضان مبارک کا یہ دوسرا روزہ بھی یا رب العالمین اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. پاکستان کے اندر اختتام کی طرف بالکل پہنچنے والا ہے. یا اللہ جو وہاں کے روزے دار ہیں ان کے افطار کی، ان کی دعاؤں کے توفیل، یا اللہ ان کی آمین کے توفیل تمام امت مسلمہ کی خیر فرما. بالخصوص اس وبا سے اس وائرس سے یا اللہ تمام انسانوں کو محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. ہم یہ عزم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آئندہ کے بعد یا اللہ تیرے دین کا پیغام دنیا تک صحیح طور پر پہنچانے کی کوشش کریں گے. یا اللہ لوگوں کو بھی آگے اسی طرح سیکھنے کا ذوق شوق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر دن میں 2 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی اور 2:40 تک انشاءاللہ یہ ہماری کلاس جاری رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام شام کو افطار ٹرانسمیشن 8 بجے اور رات کو سحر ٹائم میں الحمدللہ ہماری 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہماری جو ہے یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی. اس میں ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں. تو الحمدللہ بامقصد ہے کہ صرف سنانا نہیں ہے بلکہ آپ کو سکھانا ہے تاکہ آپ کی زندگی کا رمضان یادگار رمضان بن جائے. اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.